فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور مکرم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کے حوالے سے چل رہی ہے اور آج اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے عنوان گفتگو کے طور پر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ان دروس قرآن کی نشستوں میں آ رہے ہیں، یقیناً وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اب تک تلاوت کی گئی جانے والی آیات کریمہ میں ایک ہی مرکزی مضمون بیان ہوا ہے، اور وہ مضمون بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ مثلا پہلی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ ساتھ تنبیہ فرمائی واتقوا اللہ، اور اس بے ادبی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہیں اس کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جانا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے، کہ اگر تم زبان سے میرے محبوب کی بے ادبی کرو گے تو اللہ وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے، اور اگر تم اپنے اعمال سے، اپنی نیتوں سے میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کی کوشش کرو گے تو خدا تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بات کو جاننے والا بھی، کوئی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں بھی اسی مضمون کو باری تعالیٰ نے جاری رکھا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو تمہاری آواز بھی کبھی میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بڑی بے تکلفی سے اونچی اونچی آواز سے بلاتے ہو، فرمایا کہیں یوں میرے محبوب کو آواز نہ دینا۔ اگر یہ معمولی سی غلطی ہو گئی کہ تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی تو فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ اس ایک بے ادبی کی وجہ سے ایمان سمیت تمہارے زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں بچے گا۔ وانتم لا تشعرون، اور یوں برباد کریں گے کہ پھر قیامت تک کے لیے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ بھائی یہ پانی پلانے والوں سے گزارش ہے کہ آپ سٹاپ کر دیں، آپ جو مہمان باہر سے آئیں ان کو باہر پانی پلائیں، یا جب جانے لگیں تو باہر ان کو پانی پلائیں۔ اور آپ خود بھی بیٹھیں، آپ یکسوئی کے ساتھ سنیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس دوسری آیت کریمہ کا مرکزی مضمون بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ٹھہرا۔
پھر تیسری آیت کریمہ میں بھی باری تعالیٰ نے اسی مضمون کو جاری رکھا اور یہ بتایا کہ لوگوں اب یہ بھی سنو کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو ادباً اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں, اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیتے ہیں. فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہے. لہم مغفرۃ, اور مغفرت اور بخشش فرمایا میں نے بنائی ہی ان ادب کرنے والوں کے لیے. واجر عظیم, اور اجر ان لوگوں کے لیے فرمایا وہ ہے کہ جس اجر کو میں خدا عظیم کہہ رہا. تو اس تیسری آیت کریمہ کا مرکزی مضمون بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. اور آج جو دو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ان کا شان نزول پس منظر وہ کچھ یوں ہے کہ قبیلہ بنو تمیم ان کا ایک وفد جو کم و بیش 70 یا 80 نفوس پر مشتمل تھا, وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے لیے آئے. اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار اس میں شامل تھے اور کسی اچھی نیت سے نہیں آئے بلکہ بڑا غلط ارادہ اور نیت لے کر آ رہے تھے. خیال ان کے ذہن میں یہ تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے, غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یتیم ہیں, ہم اپنے قبیلوں کے سردار ہیں, ہمارا روب دبدبا ہے, لوگ ہماری بات مانتے ہیں, تو اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا تو ہم میں سے کسی کو بناتا, کیا اسی یتیم محمد کو اپنا نبی بنانا تھا. معاذ اللہ وہ آپ کی نبوت کو جٹلانے کے لیے, تکذیب کے لیے آئے, اور ساتھ ان کے بڑے بڑے شعراء اور خطباء بھی تھے, بڑے فصاحت و بلاغت کے ماہر اور عربی زبان پر جن کا بڑا عبور تھا. دوپہر کا وقت تھا جب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچے. میرے آقا اس وقت اپنے گھر آرام فرما رہے تھے, کیلولے کا وقت تھا دوپہر کے آرام کا. ان لوگوں نے آ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا. آپ کے حجرات مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی, نام لے کر بلایا, اور جو جملہ مفسرین نے نقل کیا کہ وہ یوں کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج علینا, اے محمد ہمارے لیے باہر آئیے, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے یوں بے ادبی کے انداز میں زور زور سے چلا کر آوازیں دیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ نے آ کر ان سے آنے کا مدعا پوچھا, مقصد دریافت کیا. کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے بڑے بڑے خطباء اور شعراء ہمارے ساتھ ہیں, بس جس کی یہ تعریف کر دیں زمانے میں وہی تعریف کے قابل ہوتا ہے, اور جس کی یہ مذمت کر دیں دنیا میں وہی ذلیل و خوار ہوتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور سن کر آپ فرمانے لگے کہ نہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو. زمانے میں تعریف کے قابل وہی ہوتا ہے جس کی تعریف میرا خدا کرتا ہے, اور دنیا میں ذلیل و خوار وہی ہوتا ہے جس کی مذمت میرا خدا فرماتا ہے. یہ بات سنی تو انہوں نے مقابلے کے لیے جواباً اپنے خطباء اور شعراء کو اپنی مدح میں قصیدے پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا. ان شعراء نے اور خطباء نے اپنے ان سرداروں کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے, بہت کچھ کہا. میرے آقا سنتے رہے. اور سننے کے بعد آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, وہ دربار رسالت کے شاعر, کہ کئی بار ایسا ہوتا
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے، اسپیشل ممبر لگواتے، خود نیچے بیٹھتے، حضرت حسان کو ممبر پر چڑھا دیتے اور انہیں فرماتے کہ حسان ذرا ممبر پر چڑھ کر میری نعت سناؤ۔ حضرت حسان نعت پڑھنا شروع کر دیتے اور آقا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے اور دعا کرتے کہ مولا حسان جب تک میری نعت پڑھ رہا ہے تو اس کی پشت پناہی کے لیے جبریل کو ان کے پیچھے کھڑا کر دے۔ تو وہ حضرت حسان جن کو جبریل امین علیہ السلام کی مدد حاصل تھی، اللہ کی تائید حاصل تھی، پھر ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ بس آقا کا حکم ہوا، جبریل امین علیہ السلام کی لب کشائی کی دیر تھی کہ آقا کی نعت جو سنائی، ان کے بڑے بڑے شاعر اور خطباء بھی انگشت بدل نہ رہ گئے، اور بالآخر آقا کی نعت سن کر انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں زمانے میں اگر تعریف کے لائق کوئی ہے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے اس آنے والے وفد کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا، مگر چونکہ جب وہ آئے تھے تو کسی اچھی نیت سے نہیں آئے تھے، غلط ذہنیت کے ساتھ آئے تھے، اور آ کر انہوں نے جس انداز سے آقا کی بارگاہ میں بات کی، آوازیں دیں، آقا کے ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، اس پر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی اور یہ 2 آیات کریمہ نازل فرمائیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو آپ کے حجرات مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو اونچی اونچی ندائیں دیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، جو آپ کی عظمت سے شناسا نہیں اور آپ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، فرمایا اکثرهم لا یعقلون، میں خدا اس پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہوں کہ ان میں سے اکثر ہیں ہی جاہل اور بے عقل لوگ، عقل سے فارغ ہیں، بیوقوف ان کو کہا، اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود بخود ان کی طرف باہر تشریف لے آتے، تو فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 2 آیات کریمہ باری تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کے لیے بھیجی اور قیامت تک کی انسانیت کو بارگاہ نبوت کے آداب سکھانے کے لیے اور ان کو سبق دینے کے لیے نازل فرمائی۔ اب ان آیات کریمہ میں بہت سارے مضامین ہیں، ہم کوشش کریں گے جتنے بھی آج کی اس نشست میں بیان ہو سکے۔ سب سے پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ مرکزی مضمون ان آیات کریمہ کا وہ بھی بارگاہ رسالت کا ادب ہے، مگر اگر آپ نے غور کیا ہو تو پہلی 3 آیات کریمہ میں مضمون ایک ہی ہے اور وہ بھی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے خطاب مومنین سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یوں کہہ کے مخاطب کیا، مگر جب چوتھی آیت کریمہ پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے انداز بدل دیا، مومنین کو مخاطب کرنے کی بجائے اب یہاں ڈائریکٹ خطاب اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آقا کو مخاطب کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان ظالموں نے آ کر میرے آقا کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، آپ کی نبوت کی تکذیب کرنے کے لیے آئے، نام لے کر دی، آپ کے آرام میں خلل ڈالا، تو یقیناً ان سب باتوں کا آپ کے قلب انور پر ایک بوجھ آیا، آپ کی طبیعت ملول ہوئی ہوگی، آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہوگا۔ میرے آقا نے تو اس کا اظہار نہیں کیا، مگر جب کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آتا، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا کہ جس کے اثرات آپ کی طبیعت پر ظاہر ہوتے، جو آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرتا، آپ کا جس سے دل بوجھل ہو جاتا، تو باری تعالیٰ کیا کرتے کہ اس کے فوراً بعد کوئی ایسی وحی بھیجتے جس وحی کے آنے سے آپ کے قلب اقدس پر آنے والا وہ سارا بوجھ رفع ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ مثلاً میں آپ کو جسٹ 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوتے، گاہے بگاہے وہ آپ کا کی بارگاہ میں آتے رہتے، کبھی 3 آیات 5 آیات مختلف آیات لے کر آقا کی بارگاہ میں آتے، مگر ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ وقت کے لیے وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی،
اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہ ہوا. جب تھوڑا گیپ آیا تو مکہ کے کافروں نے ایک تانا دیا اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے, وہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں, آج کل کوئی پیغام کوئی وحی نہیں آ رہی, یہ بتاتے نہیں ہے کہ یہ پیغام آیا ہے. یقیناً یہ جو انہوں نے تانا دیا اس کا بوجھ آقا کے قلب انور پر آیا ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کے فوراً بعد جو پہلی وحی بھیجی سورہ الضحیٰ 30واں پارہ ہے قرآن پاک کا, فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. فرمایا پیارے تیرے چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم, واللیل اذا سجا, اور تیری رات کی تاریکی کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ تیرے شانوں پہ بکھر جاتی ہے. یہ قسمیں کھا کر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. پیارے غور تو کر, ارے وہ رب جو تیرے مکھڑے کی بھی قسم کھا رہا ہے, جو تیری زلفیں میں لیل کی بھی قسم کھا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قسمیں تیرے مکھڑے اور زلفیں کی کھائے اور پھر تو اسے ناراض ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی. پیارے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا. بس یہ وحی آتی آقا کے قلب انور پر آنے والا سارا بوجھ اسی وقت رفع ہو جاتا. تو یہ انداز ہوتا باری تعالیٰ کا. نبوت کا 10واں سال ہے. میرے آقا نے فیصلہ کیا کہ مکہ کی سرزمین شاید تبلیغ کے لیے مناسب نہیں ہے. بہت محنت کی, گنتی کے چند لوگ ایمان لائے. آپ نے مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف جانے کا فیصلہ فرمایا. طائف کی وادی میں جب جا کر لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا پیغام دیا تو ان ظالموں نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا, جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا. یہ واقعہ پورا آپ نے سنا ہوا, حتیٰ کہ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی اور اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھی بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ اگر اجازت ہو تو یہ احد پہاڑ ان بستی والوں پر گرا کر ان کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے. آقا نے ایک ہی جواب دیا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے, زحمت بنا کر نہیں بھیجا. یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, انہیں عقل سمجھ اور شعور عطا فرما تاکہ یہ مجھے سمجھ سکیں کہ میں ان کے بھلے کی بات کر رہا. ایسے ایسے کٹھن دور بھی آتے. یہی نبوت کا وہ 10واں سال تھا جس سال حضرت ابو طالب وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے اور آپ کی غم گسار زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی وصال ہوا. اسی وجہ سے اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. ادھر ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا اور ادھر تاریخ کا ایسا واقعہ پیش آیا کہ یقیناً جس کے اثرات آپ کے قلب انور پر ہوئے. جب بھی کوئی زندگی میں ایسا مشکل مرحلہ آتا, ایک جگہ رہنے دو, کیوں چھیڑتے ہیں, اچھی آواز کی بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں, بولوں کیا میں ایک جگہ پر چھوڑ دیں اور بعد میں ڈسٹرب نہیں کریں. تو یقیناً ان باتوں کا آپ کے قلب انور پر بوجھ آیا. تو پہلے جب کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا تو آپ کے چچا ہوتے یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی, وہ ایسے مشکل وقت میں آپ کی غم گساری کرتی, آپ کی حوصلہ افزائی کرتی, مگر آپ کے دونوں سہارے جو تھے وہ بھی دنیا سے اٹھ گئے. باقی صحابہ کرام تھے جو خود آپ کے غلام تھے, اور ایسا مشکل وقت ہو تو کوئی بڑا ہو وہ دلاسا دے تو انسان تھوڑا حوصلہ محسوس کرتا ہے. اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے محبوب کے قلب انور پر بڑا بوجھ آیا ہے, ان ظالموں نے یہ سلوک کیا, تو آپ نے محبوب کے قلب انور پر آنے والے اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ پیارے کیا ہوا, اگر اس دنیا کے اندر کوئی ظاہری سہارا نہیں رہا تو میں خدا تو موجود ہوں نا. اب ہم تیرے دکھوں کا مداوع یوں کرتے ہیں کہ اس دنیا سے نکال کر لا مقامی او ادنا کے مقام پر بٹھا کر پیارے سامنے بٹھا کے میں تمہیں اپنا جلوہ اور دیدار کرواتا. میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی ایسا بوجھ آتا تو باری تعالیٰ اس کا اہتمام فرماتے, اور پھر یقیناً یہ جو آقا معراج پر گئے اور اتنی بلندیوں سے ہم کنار ہو کے آئے تو یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا جو آج تک نہ کسی کو ملا تھا نہ قیامت تک کسی کو ملنے والا تھا. تو ایسا کوئی بڑی کامیابی ملے تو اس وقت بھی بتقاضۂ بشریت انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی بڑا ہوتا تو میری اس کامیابی پر خوش ہو کر مجھے شاباش دیتا, کوئی مجھے بھی چومتا, گلے سے لگاتا.
کوئی مجھے بھی گھر میں ہوتا، کوئی میری ماں کوئی بڑا ہوتا، مجھے چاند کہہ کے تارا کہہ کے بلاتی اور اپنے سینے سے لگاتی. باری تعالیٰ نے دیکھا کہ کامیابی تو بہت بڑی ملی، مگر کہیں میرے محبوب کے دل پر یہ بوجھ بھی نہ آئے. جو اس کے بعد وہی بھیجی، فرمایا ون نجمی اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری. آپ کو ستارہ کہا پیارے کیا ہوا؟ اگر اس دنیا کے اندر تجھے تارا کہنے والا کوئی نہیں تو میں خدا تو موجود ہوں نا. ہم قرآن کی شکل میں تجھے چاند اور ستارہ کہہ کے بلاتے. تو باری تعالیٰ یوں اہتمام فرماتے. میں جسٹ آپ کو یہ مثالیں دے رہا ہوں. کبھی ظالم آپ کو پتھر مارتے، مجنوں کہتے، دیوانہ کہتے، معاذ اللہ. آپ کے قلب انور پر بوجھ آتا، طرح طرح کی تکالیف آپ کے راستے میں آتی. باری تعالیٰ وہی بھیجتے، فرماتے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پیارے حبیب اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر. اور آگے جو بات تسلی کے لیے کہتے وہ بات بڑی ایمان افروز ہوتی. ایک ہی بات باری تعالیٰ فرماتے کہ پیارے کیا ہوا اگر یہ ظالم تمہیں تکالیف دے رہے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کبھی اس پر بھی تو غور کر کے تو ہر وقت ہماری نظروں میں سمایا رہتا ہے، تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتا ہے، ہماری نظریں ہر وقت بس تجھی کو تکتی رہتی ہیں. بس یہ وہی آتی آپ کے قلب انور پر آنے والا سارا بوجھ رفع ہو جاتا. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی باری تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. یہ ظالم آپ کی نبوت کی تکذیب کرنے کے لیے آئے، بے ادبی کے انداز میں بلایا، مناظرانہ رنگ اختیار کیا. تو جو وہی بھیجی، فرمایا پیارے تجھے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. ان ظالموں کی مذمت میں قرآن میں فرما رہا ہوں کہ پیارے جو تیری بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، فرمایا کائنات کے اندر ان سے بڑا جاہل، بے وقوف اور بے عقل ہے کوئی. اس کو بے وقوف باری تعالیٰ نے قرار دیا. اور یہاں رک کے ایک بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہم بھی دنیا کے اندر ایک دوسرے کو بے وقوف کہتے ہیں. ہماری اپنی بنائی ہوئی ڈیفینیشن ہوگی، کوئی کسی کو بے وقوف سمجھتا ہوگا، کوئی کسی کو سمجھتا ہوگا. مگر اگر قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو اللہ کی نظر میں بے وقوف وہ ہے جو اس کے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، جو بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت سے شناسا نہیں ہے اور ادب مصطفیٰ اس کے دل میں موجود نہیں ہے. فرمایا اس سے بڑا بے وقوف ہے کوئی. یہاں پر بھی اس کو کم عقل کہا. اور یہی بات باری تعالیٰ نے دوسرے پارے کی پہلی آیت میں بھی فرمائی. تحویل قبلہ کا مضمون ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. ابھی قبلہ بدلا نہیں ہے. جب آقا مکہ سے ہجرت کر کے شہر مدینہ تشریف لے گئے تو 17 ماہ تک میرے آقا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. یہودیوں نے تانا دیا کہ یہ نبی نئے دین کی بات کرتا ہے اور کعبہ وہی ہے جو ہمارا ہوا کرتا تھا، اپنا کعبہ بھی بنا لیتا. آقا کے قلب انور پر یہ بھی بوجھ آتا اور آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی کہ کاش باری تعالیٰ کی طرف سے وہی آ جائے کہ ہم اس کعبے کو چھوڑ کر مکہ والے کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیں. وہ دوران نماز ایک ایمان افروز واقعہ تھا. جماعت ہو رہی تھی، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 ابھی باقی ہیں. بس اللہ کا پیغام آیا، میرے آقا نے وہیں بیت المقدس سے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا. صحابوں کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نہ انہوں نے آقا کی زبان سے سنا، نہ جبریل کو وحی لاتے ہوئے دیکھا. شروع کی تھی نماز تو منہ بیت المقدس کی طرف تھا. اب 2 رکعتیں پڑھی گئی، آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا. ذرا چشمے تصور میں لائیں وہ منظر کیسا ہوگا. اب امام کا منہ مقتدیوں کی طرف اور مقتدیوں کا منہ امام کی طرف ہے. عجیب امتحان ہے. مگر قربان جائیں ان صحابہ کرام پر. جیسے ہی میرے آقا صفوں میں سے گزر کر دوسری طرف گئے، صحابہ کرام نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنا تعلق کعبہ سے نہیں رکھا. بس دیکھا جدھر مصطفیٰ پھر گئے انہوں نے اپنے چہرے بھی ادھر پھیر. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. جدھر جدھر کو میرے آقا پھر جاتے صحابہ کرام کا ایمان اور قبلہ اور کعبہ بھی ادھر ہی پھرتا رہے. تو اب جدھر جدھر کو میرے آقا پھر جاتے صحابہ کرام کا ایمان اور قبلہ اور کعبہ بھی ادھر ہی پھرتا رہے. تو ابھی یہ کعبہ بدلنے کا حکم آنا تھا، آیا نہیں تھا. مگر باری تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب قبلہ بدل جائے گا تو اس پر بھی کچھ نادان لوگ اعتراض کریں گے کہ دیکھیے اب محمد اور اس کے امتیوں نے کس بات پر قبلہ بدل لیا، کیوں اپنا رخ پھیر لیا.
اللہ رب العزت نے اس عمل سے بھی پہلے قرآن میں وحی بھیج دی اور فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ سفہاء کا لفظ صفی کی جمع ہے، بے وقوف اس کا معنی ہے۔ فرمایا پیارے ان قریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کیا کہیں گے؟ ما وَلَّهُمْ ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کو کس شے نے اس بیت المقدس سے بدل کر اس کعبے کی طرف کر دیا؟ تو باری تعالیٰ نے پہلے فیصلہ فرما دیا کہ لوگوں جو عمل مصطفیٰ پر اعتراض کرے گا اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں۔ تو بے وقوف وہ ہوتا ہے جس کے دل میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہ ہو، آقا کی محبت اور عشق کے چراغ اس کے سینے میں روشن نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیے جب دنیا کے اندر ہم کسی سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، کوئی مشاورت کرنا چاہتے ہیں، گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، تو کبھی کوئی شخص کسی بے وقوف کے پاس نہیں جاتا۔ کبھی کوئی پسند کرتا ہے کہ کسی بے وقوف کے پاس جاؤں؟ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کسی عقل مند کے پاس جایا جائے، سمجھدار کے پاس جایا جائے۔ تو جب دنیا کے معاملات میں بے وقوف کے پاس کوئی نہیں جاتا تو دین کے معاملات میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی بے وقوف کے پاس جائے۔ اور ایک مومن کے دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کی دنیا بھی ساری دین ہوتی ہے، ایک ایک زندگی کا لمحہ بھی دین کے دائرے کے اندر ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی تو آخرت کا سارا دار و مدار بھی اسی دنیا پر ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہارا دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ، جب کسی سے رہنمائی لینا چاہو، مشاورت کرنا چاہو، گائیڈ لائن لینا چاہو، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہو، کسی کی صحبت اور سنگت اختیار کرنا چاہو، تو یہ کرنے سے پہلے فیصلہ کر لو کہ اس کے دل کے اندر کملی والے آقا کی محبت اور ادب ہے یا نہیں۔ فرمایا جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت اور ادب دیکھو، بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، اس کی صحبت اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت اور ادب نہیں ہے، وہ لاکھ تمہیں آسمانوں پر بھی اڑ کے دکھائے، اس کی رہنمائی اور صحبت اور سنگت تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے۔ پھر دوستان مکرم اسی آیت کریمہ کے اندر دوسری بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ان کی مذمت فرمائی تو مفسرین نے لکھا کہ تین مین وجوہات بنتی ہیں جس پر اللہ رب العزت نے ان کی گرفت کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے آقا کے حجرات مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو نام لے کر آوازیں دی، اور یہ بات میں پچھلی نشستوں میں عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن پاک کو پڑھیں، خود باری تعالیٰ نے کبھی اپنے